वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से KPK में जितना भी नुकसान हुआ है सैलाब ज़दगान का, जिस तरह उनके घर जो है वो तबाह हो गए, उनके माल मवेशी जो है वो नहीं बचे और इस वक्त बेचारे जो है वो सड़कों पर टेंटों में रहने के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी टेंटों में गुजार रहे हैं। जहाँ पे अभी फ़िलहाल क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और सर्दियों के सीज़न में आपको पता है कि टेंट में रहना आसान बात नहीं है। और वो टेंट भी कुछ इस किस्म के हैं कि वो चारों तरफ से जो है वो खुले हुए हैं, वहाँ से हवा का गुज़र भी है और साथ ही अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वो टपकना भी शुरू हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल में किस तरह सैलाब ज़दगान जो है वो KPK में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और ज़िला जो टांग है, अगर हम उसकी बात कर लें तो स्पेशली ज़िला टांग से जो है वो एक स्पेशल रिपोर्ट भी हमारे पास आई है जो सैलाब ज़दगान के हवाले से है। वहाँ जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है तशरीफ़ लेकर गए थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम यहाँ पर 100 घर बनाएंगे और 100-150 घरों का जो है वो ऐलान उस वक्त किया गया था। वो घर तो बन गए और अच्छे घर जो है वहाँ बनाए गए जहाँ पानी और इसके अलावा लाइट हर चीज़ का जो है वो सिस्टम मौजूद है। लेकिन अभी तक वो बेचारे सैलाब ज़दगान जो कि फैमिलीज़ हैं उनको वहाँ शिफ्ट नहीं किया जा सका। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िला टांग से जो है वो DC साहब को भी हम ऑन कॉल लें और साथ ही जो है वो वहाँ की सियासी और समाजी शख्सियत जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको भी प्रोग्राम में शामिल करें। लेकिन हमारे रिपोर्टर वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और इतनी दूर से इतने घंटों का सफ़र तय करके लाहौर हमारे पास यहाँ स्टूडियोज़ में आए हैं आदम खान कुंडी साहब, जिनकी रिपोर्ट पहले हम देखते हैं और फिर इंशाल्लाह उनसे जो है वो बात भी करते हैं, तफसीलात भी लेते हैं। जी, 24 अगस्त को जो सैलाब आया था उसने टांग के 70 देहातों को डबो दिया था। 5000 घर सैलाब से मुतासर हुए थे, जबकि 5 रोज़ मुसलसल बारिशों की वजह से हालात मज़ीद गंभीर हो गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतासरीन सैलाब और जान बहक अफराद में चेक तकसीम किए। सैलाब से घरों के अलावा 177 स्कूल भी मुतासर हुए थे, जिसमें 44 स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। सैलाब के पेश नज़र लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर टांग हमीदुल्लाह खटक ने तफसीलात बताते हुए कहा, जैसे कि आपको पता है कि 24 तारीख को जो फ्लड आया था उसमें हमारे 22 यूसीज़ में से हर यूसी में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन 12 यूसी से हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। 70 विलेजेस हैं, उनमें 4-4.5 हज़ार के करीब घर है। अभी तक हमने जो है ना 11-1150 फुल डैमेज जो जिनका कंप्लीट डैमेज है उनको टेंट्स और राशन पहुँचा चुके हैं और कहीं अगर कोई पॉकेट्स में कोई रह गए वो भी मेरी टीम लगी है, वो कंप्लीट कर लेंगे। रोड तकरीबन 70 के करीब रोड बंद थे, 61 के करीब तकरीबन खुल चुके हैं, बाकी भी कपल ऑफ डेज में खुल जाएंगे। 40 से ज़्यादा स्कूल डैमेजेज हैं। इसके अलावा जो माल मवेशी है वो 10,700 के करीब, वो इसमें एक पोल्ट्री फार्म है, वो डैमेजेज हैं। तो ये सारी वो है। इसमें सबसे पहले हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, उसके बाद हमने कैंप इस्टेब्लिश किए। अभी हमारे कनेक्टिविटी पे काम चल रहा है, तो फुल डैमेज को हम कर रहे हैं। इसके बाद हम एक सर्वे करेंगे, डिटेल सर्वे होगी घर घर के ऊपर, किसी के 4 दीवारें गिरी, किसी का एक कमरा गिरा है, किसी का कंप्लीट डैमेज है, तो वो सर्वे करके उनको फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर द PDA में रूल्स मिलेगी। जिला टांग का करीबी देहात गरा बलोच के 200 घर सैलाब के नजर हो गए। गरा बलोच के हर घर की यही कहानी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोर के मकाम पर जो ज़िला टांग में वाक़ है। यहाँ पर फ्लड रिलीफ विलेज कायम किया गया है जो 100 घरों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जब पाई के दौरे पर आए थे तो उन्होंने वहाँ पर 100 घरों का ऐलान किया था। वो 100 घर यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हर घर में एक वॉशरूम भी है, एक किचन भी है और 2 बेडरूम भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे दरख्त भी लगे हुए हैं। तकरीबन 9000 दरख्त यहाँ पर माहौल को साफ रखने के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर झूले भी हैं। हर घर के ऊपर 4 शमसियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर बिजली का निज़ाम भी है और उसके साथ साथ शमशी का निज़ाम भी है।
یہ تمام چیزیں اگر مکمل کر لی گئی ہیں اور جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق جو ہے وہ 100 گھروں کی تعمیر بھی کروا دی ہے، تو انتظامیہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ غریب خواتین کس طرح رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں کہ رات کو ہمارے بچے جو ہے یہاں پہ کھلے ہم جو ہے وہ سو رہے ہیں، بے یار و مددگار جو ہے وہ کھلے آسمان کے تلے، نہ یہاں پہ کوئی دروازہ ہے اور جنگلی جانور جو ہے وہ اندر گھس آتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، ایک بیمار جو ہے وہ بزرگ گھر میں موجود ہے جو فالج کی مریض ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ سردی کے عالم میں جو ہے وہ ٹھٹر رہے ہیں، صرف ان کے پاس چارپائیاں جو ہے وہ بچی ہیں، باقی ان کے گھر کی ہر چیز تباہ ہو گئی۔ یہ تو ایک گھر کی سٹوری آپ نے سنی ہے، یہ وہاں کے ہر گھر کی 5000 فیملیز کی یہی سٹوری ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا بیت رہی ہے۔ تو انتظامیہ کی اتنی غفلت ٹانک میں کہ ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کو یہاں شفٹ نہیں کیا جا سکا، کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں؟ اب جتنی سیلاب سے تباہ کاریاں ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہیں، کتنا لوگوں کا نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب کیا اس کو ٹھیک نہیں کرنا؟ اور اگر جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ یہ مدد آ چکی ہے اور گورنمنٹ لیول پہ ٹانک میں جو ہے وہ گھر بن چکی ہے، بڑے اچھے خاصے زبردست گھر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ جہاں پہ سردیوں میں آرام سے جو ہے وہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو فیملیز کو یہاں شفٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے رپورٹر آدم خان کنڈی جو یہ تشریف لائے ہیں ٹانک سے اسپیشلی، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیوں جو ہے وہ ابھی تک کیا سروے ہو رہا ہے؟ 2 مہینے ہو گئے سیلاب کو آئے ہوئے اور تباہ کاریاں ہوئے ہوئے، 2 مہینے سے سروے نہیں کمپلیٹ ہو رہا، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ ہم یہاں انگلیوں پہ گن کے جو ہے وہ ان کو سروے کمپلیٹ کر دیتے ہیں، ہم سے رابطہ کر لیں، ہم بتا دیتے ہیں، آپ ہمارے رپورٹر ہیں، آپ کے پاس ان سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی، تو یہ کیوں جو ہے وہ میڈیا والوں سے سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ بیچارے غریب لوگوں کو گھروں میں شفٹ نہیں کر رہے؟ جی ذرا بتائیے گا آدم خان صاحب۔ بالکل جی، شہباز شریف صاحب جب 2 ستمبر کو آئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا 100 گھروں کا، تو وہ گھر کمپلیٹ اب ہو چکے ہیں، ضلع انتظامیہ بھی اس میں انٹرسٹڈ تھی، انہوں نے بھی وہ آپ نے اس میں دکھائے اپنی رپورٹ میں؟ جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں آبادکاری نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ آبادکاری کی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف آئیں گے اور وہاں پر افتتاح کریں گے، چاہے وہ مہینے کے بعد آئیں، چاہے 15 دن کے بعد آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے بعد آبادکاری تب تک وہ بیچارے جو ہے وہ یہ کتوں سے، بلیوں سے اور جانوروں سے مطلب وہ ڈستے رہیں گے ان کو، اور وہ بچوں کو کاٹ لیں یا کچھ رات کو سوئے ہیں کھلے ہیں اس طرح سے جو ہے بے یارو مددگار پڑے ہیں، تب تک ویسے پڑے رہیں گے؟ بالکل، جس طرح میں نے یہاں پر دکھایا، ایک رابعہ کی کہانی نہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، تقریباً تمام جو دیہات ہیں ان کا یہی حال ہے، ان کی چاردیواری گر چکی ہیں اور ان کے گھر جو ہیں وہ مسمار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سروے میں کچھ خامیاں بھی ہیں، جو ڈیمیج گھر ہیں ان کو تو لکھ رہے ہیں اور جو چار دیواری گر چکے ہیں ان کو بھی لکھ رہے ہیں، لیکن کریک گھر جو ہیں، جو بہت زیادہ کریک ہیں، جو کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، ان کو نہیں لکھ رہے ہیں۔ اچھا، ان کو شامل ہی نہیں کیا جا رہا سروے میں؟ ان کو شامل نہیں کیا کہ مطلب وہ کھڑے ہیں تو جب گر جائیں گے تو پھر سروے میں شامل ہوں گے؟ بالکل، یہ مٹی کے گھر ہیں، یہ کبھی بھی گر سکتے ہیں، ان میں بہت بڑی بڑی دراریں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں اندر گھر میں اپنے۔ عادل صاحب، آپ نے تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھی ہیں، لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ جو یہ فوٹیج بنا کے لائے ہیں، وہ غریب بیچاری مائی جو بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے فالج زدہ وہ خاتون ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں رہا ہم میں؟ یہ تو انتظامیہ کو سوچنا چاہیے تھا۔ اچھا، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈپٹی کمشنر ٹانک حمید خٹک صاحب نے، ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا۔ ذرا حمید اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سروے کے مطابق کیا سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ تازہ ترین اطلاعات آپ کے پاس کیا ہے سیلاب کے حوالے سے؟ اور سیلاب زدگان کو معاوضہ دینے کے حوالے سے بات کی گئی تھی لیکن ابھی تک یہ معاوضہ جو ہے وہ پہنچا نہیں، اس میں تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟ ذرا ہمیں پلیز بتا دیجیے۔ شکریہ، آپ نے اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ مجھے لیا ہے۔ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹانک میں 2 دفعہ سیلاب آیا، 11 جولائی کو اور 24 اگست کو۔ جی، سب سے پہلے ریسکیو کا آپریشن کیا گیا، لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، کیمپس اسٹیبلش کیے گئے ہیں، ان کی جانوں کو بچایا گیا۔ اس کے بعد ریلیف ایکٹیویٹی کی گئی، ان کو ٹینٹ پہنچائے گئے، ان کو راشن دیا گیا، ان کو NFIs دیے گئے،
उनके रोड्स खोल दिए गए, 70 के करीब रोड बंद थे, वो सारे खोल दिए जी। फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। हमीदुल्ला साहब, एक बात मुझे ज़रूर बताइएगा, आपने खुद अपनी आंखों से वहाँ लोगों को तकलीफ में, अजियत में देखा। जब एक बंदे का सब कुछ लुट जाता है और मिट जाता है तो उसके बाद इंसान को समझ नहीं आ रही होती, वो साइकोलॉजिकल भी जो है वो डिजास्टर में चला जाता है। ये सिर्फ एक डिजास्टर पूरी दुनिया के लिए नहीं था, जाहिर है कि आप लोगों पे भी प्रेशर है, आप भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप पर कितना प्रेशर है। तो जिनका सब कुछ लुट चुका है, क्या ये सर्वे जो आप करवा रहे हैं, जो टीमें वहाँ पर जा रही हैं, ये सर्वे जब कंप्लीट होगा तब 1 बाय 1 जो है वो फैमिलीज़ को जो घर बनाए हैं वहाँ पे 100 घर जो बनाए हैं, जो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 100 घरों का टारगेट जो दिया था और वो बन चुके हैं, तब उनको शिफ्ट किया जाएगा जब ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जिनके सर्वे हो चुके हैं उनको साथ साथ आप शिफ्ट करेंगे? नहीं जी, एक्सक्यूज मी, अपॉलॉजी, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं जी। एक है सर्वे जो ओवरऑल एक सर्वे हो रहा है, ठीक है जी, उसके अंदर जिसका भी फुली और पार्शियल में जो कैटेगराइज है, उसका एसओपी है, वो गवर्नमेंट नोटिफाइड चीजें हैं, उसके ऊपर हम जाते हैं, उनको कंपनसेशन मिलेगा। जो जहाँ तक 100 हाउसेज का ताल्लुक है उसके ऊपर भी उसका भी एक क्राइटेरिया है, जिनमें बेवा खवातीन है, जिनमें जो है ना यतीम है, जिनमें पूरे सब पूरे जी बिल्कुल ठीक सोशो इकोनॉमिक सर्वे करवाई गई है। वो आज कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पर स्कूल फंक्शन हो चुका है, वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पर क्लिनिक फंक्शन हो चुका है, वहाँ के लिए जो मुतासिरीन में जो शिफ्ट होना है उनकी लिस्टिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 days हम उनको उधर शिफ्ट कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने स्पेशली जो घर बनाए हैं उनके लिए हैं जिनके घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं? देखिए जी, अगेन मैं आपको थोड़ा सा इस पे गाइड कर दूं, तो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक सर्वे है ओवरऑल जनरल ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सर वो तो हो गया, मैं घरों की बात कर रही हूँ सर, 100 घर जो बनाए घरों का ताल्लुक है, घरों के लिए फिर हमने जो फुल डैमेज हाउसेज है जो 700 के करीब, जी यही तो मैं कह रही हूँ, हमने अगेन एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे करवाया है। अब हर बंदे को तो आप घर नहीं दे सकते, यही बात है, फैमिली साइज को देखना होता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखना होता है, उसमें क्राइटेरिया जो डिफाइंड है एनडीए में और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से वो यही है कि उसमें आप पूरे सब पुअर और जो यतीम है, जो गरीब है, बिल्कुल मिस्कीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका घर तबाह हो गया है, और जो बेवा खवातीन है उनको ये कंपनसेट करने के लिए दी गई है। और उसके ऊपर हमने बाकायदा DICC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो हाईएस्ट फोरम है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर, वो इन सारी चीजों को खुद देखते हैं, एक एक चीज को स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको हम ग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, उनके बाद उनकी रिकमेंडेशन करते हैं और उनको शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर उनको काफी अर्से तक उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो एक मॉडल विलेज है और इसके साथ जो है ना जो पूरे सब पुअर है उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। जो बीमार हैं, मतलब कि जिनको इस वक्त वो नहीं इस सिचुएशन में रह सकते हैं, उनको भी शिफ्ट करने का वहाँ पे कोई प्लान है आपका? डेफिनेटली वो एक क्राइटेरिया डिफाइंड है, उसी क्राइटेरिया को के लिए एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और वही कमेटी जो है ना उसको केस को हर एंगल से देखती है और उसके ऊपर काम अल्हम्दुलिल्लाह 90% हो चुका है, लिस्टिंग हो चुकी है, उन लोगों के साथ हम राब्ते में हैं, अनकरीब इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। चलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है डीसी साहब। ये तो फिर हमारी टीम जो है वो कोहिनूर न्यूज़ की आपके साथ होगी और हम इंशाल्लाह ये ज़रूर अपने टेलीविजन पर दिखाएंगे कि किस तरह आप उन जो है वो गरीब नादार लोगों को जो है इन मॉडल घरों में शिफ्ट कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। ये तो एक बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए, इसका सिला तो आपको अल्लाह से मिलना है। ये तो जो सीट मिल गई है ना, इसका जवाब तो सिर्फ अल्लाह को जाकर देना है और यहाँ की जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप कर रहे हैं आप बैठकर। जी, मैं आपको एक करता चलूं जी कि हमने जब स्टार्ट किया है फ्लड के दौरान, तो हमने एक बॉटम लाइन रखी है अपनी टीम के साथ, मैंने अपने लिए और अपनी टीम के लिए, और ये डायरेक्शन हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और चीफ सेक्रेटरी साहब है और कमिश्नर साहब उनकी तरफ से ये है कि आप ऐसा समझे कि आपका अपना घर गिरा हुआ है और आपके बच्चे बाहर हैं, तो इस स्पिरिट के साथ हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल ओवरकम दिस सिचुएशन। बहुत शुक्रिया डीसी साहब, आपने हमें ज्वाइन। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर टांक हमीदुल्लाह खटक साहब, जो हमारे प्रोग्राम में ऑन एंड ऑन ये कह गए हैं कि 2-3 दिन में लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये मैं समझती हूँ कि एक खुश आइन बात है। मुझे इसी चीज़ की जो है वो फिक्र भी थी और ये जो हमारे रिपोर्टर आदम साहब जो बना के लाए हैं रिपोर्ट वहाँ से, जो तकलीफ़ और जो परेशानी इन्होंने जो है वो दिखाई है, ऐसे एक आम आदमी पर क्या गुजरती है। जैसे कि डीसी साहब ने कहा कि हमें पहले यही बताया गया और हमें खुद भी ये समझना है कि ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, तब हम जो है वो इस चीज़ को जो है वो बेहतर तौर पे कर सकेंगे। क्या कहेंगे आदम साहब आप?
جی اب تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈی سی صاحب کتنی جلدی یہ کام کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں 2-3 دن میں جو ہے وہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. آپ تو وہیں پر ہوتے ہیں, آپ تو ہمیں رپورٹ کریں گے. بالکل رپورٹ کریں گے, کوریج کریں گے, اس کی دیکھیں گے, حالات دیکھیں گے. میں نے خود وہاں جا کر دیکھا, بالکل یہ جو ولیج بنا ہوا ہے بہت زبردست بنا ہوا ہے. یہاں پر میں نے لیب بھی دیکھے, بہت زبردست لیب بنا ہوا تھا. وہاں پر کمپیوٹر بھی رکھے ہوئے تھے بچوں کے لیے, اسکول بھی بنا ہوا تھا, کلینک بھی بنا ہوا تھا جس میں 4 بیڈ تھے مریضوں کے لیے. 9,000 تقریباً یہاں پر درخت بھی لگے ہوئے تھے, اور وہاں کا جو ماحول تھا بہت خوبصورت تھا. آپ کو لوگوں کا کیا لگتا ہے, آپ وہاں کے لوگوں سے واقف ہیں, وہاں کے کلچر سے واقف ہیں, لوگ آ جائیں گے یہاں پہ, شفٹ ہو جائیں گے اپنا گھر بار وہاں چھوڑ کے؟ کیونکہ ایسے لوگ اپنی چاہے سب کچھ بھاؤ برباد بھی ہو جائے لیکن وہ اپنی اینٹوں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے ہیں. وہ گھر کی اینٹیں جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی وہ بزرگ لوگ یا جوان لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو سینچا ہوتا ہے, اپنا گھر بنایا ہوتا ہے, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے بارے میں تو بتائیں مجھے. بالکل آپ نے درست کہا. یہ جو علاقہ ہے کوڑ, یہ ٹانک سے بھی تقریباً 15-20 کلومیٹر واقع ہے, دور ہے. اور جو افیکٹڈ ایریا ہیں, جو سیلاب سے متاثرہ علاقے تھے, ان سے تو بہت زیادہ دور ہے, تقریباً کسی سے 40 کلومیٹر, کسی سے 50 کلومیٹر, کسی سے 25 کلومیٹر دور ہے. تو 100 لوگ یا 100 فیملیاں وہاں پر آ کر رہیں گی. وہ اپنا گھر بار چھوڑیں گے, وہ اپنی زمینیں چھوڑیں گے, اپنے رشتہ دار چھوڑیں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں, نزدیک کے اگر اس طرح کے کوئی جگہ ہیں وہ اگر آ سکیں تو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال پائی ہے, نندور ہے, اس کے علاقہ پتھر کا علاقہ ہے, توران ہے, نورنگ ہے, شہباز ہے, بلوچ ہے, یہ دور ہو جاتے ہیں ان سے. تو یہ لوگ مشکل ہے کہ وہاں آ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ بتا سکتے ہیں بہتر, کیونکہ اب یہ چیزیں تو شہباز شریف صاحب نے تو جو ہے کر دیا, وزیر اعظم صاحب نے تو اپنا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ٹانک میں, اور بھی جگہ پہ کرنا چاہیے کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اس نقصان کو کور کرنا, ریکور کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا, ہمیں ابھی جوائن کیا ہے فرحان حکیم خان صاحب, جو کہ فوکل پرسن ہے سابق وفاقی منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی, اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ رہنما بھی ہیں, سماجی شخصیت بھی ہیں, سیاسی شخصیت بھی ہیں. السلام علیکم فرحان صاحب. السلام علیکم فرحان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی دوبارہ کال میں لا لیجئے, کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا مجھے آدم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ وہاں کے سیاسی اور سماجی پرسنالٹیز ہیں, یہ کس حد تک جو ہے وہ وہاں سیلاب زدگان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں, ان کے لیے خدمت خلق کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اس حوالے سے بتائیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹانک کی یہ بدقسمتی رہی ہے بہت عرصے سے, تقریباً 10 سال سے, کہ یہاں پر جو ہمارے کینڈیڈیٹ پاس ہوتے ہیں, ایم پی ایم این اے پاس ہوتے ہیں, جب وہ صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں پر اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر اپوزیشن کی مطلب ہے کہ ہمارے نمائندے پاس ہوتے ہیں, سلیکٹ ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ہو جاتے ہیں. نہیں, اپوزیشن مطلب گورنمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے. 10 سال ہو گئے, گورنمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے یہاں پر. اب میں اس بار آپ کو بتاؤں کہ جمعیت کے ہمارے میئر پاس ہوئے ہیں, ہمارے ایم پی اے پاس ہوئے ہیں, اور ہمارے ایم این اے بھی پاس ہوئے ہیں. جی تو ظاہر ہے انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, اپوزیشن میں جب بیٹھیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو ٹانک میں ابھی تک ایک اینٹ بھی نہیں لگی, کوئی فنڈ نہیں آیا. ہماری سڑکیں اگر آپ دیکھیں تو ویران پڑی ہوئی ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سڑک ہے, وہ یہ کہے کہ یہ کوئی کھنڈر ہے. اچھا, اس کے علاوہ وہ پانی کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں. اس سے پہلے بھی تقریباً خراب تھی, اور پانی کی وجہ سے بھی خراب ہو گئی. اب اگر آپ بازار کا, میں آپ کو منظر میں نہیں دکھا سکا, لیکن میں اگر آپ کو بازار کا منظر دکھاؤں, اور وہاں پر جو نالے نکاسی کے لیے کھودے گئے ہیں پانی نکالنے کے لیے, کیونکہ پانی نہیں نکل رہا تھا, تقریباً 10 دن وہاں پانی جمع تھا. بازار کے اندر, دفتروں کے اندر, ڈی سی کے دفتر کے اندر بھی خود 10 دن تک پانی کھڑا رہا, وہاں سے نہیں نکل رہا تھا, کیونکہ نکاسی آپ کے نالے ہی نہیں ہے, وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے اس طرح. تو یہ ان دفتروں سے پانی نکالنے کے لیے, بازار سے پانی نکالنے کے لیے بڑے بڑے جو ہیں نالے کھودے گئے ہیں, جو تقریباً 10-10 فٹ چوڑے ہیں اور 10 فٹ گہرے ہیں. اچھا. تو وہ ابھی تک پورے نہیں کیے گئے, اور وہ دکاندار ابھی تک چلا رہے ہیں, غریب پریشان ہیں کہ ہمارے جو کاروبار ہیں وہ بیٹھ گئے, کیونکہ کوئی گاہک ان کی طرف جا نہیں سکتا. ظاہر ہے, وہ تو پھر ساری سڑک ہی ٹوٹی پڑی ہے, اور سیلاب سے اتنا نقصان ہوا ہے سڑک کا, تو وہاں پر کیا جو ہے وہ گاہک آئیں گے, اور کیا لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے معاملات چلا پائیں گے. تو لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ, کیا مطلب امداد سے کام چل رہا ہے, اپنی مدد
سیلاب کے تحت جو ہے وہ لوگ اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں؟ ایک وقت یہ کھاتے ہیں، باقی جو ہے وہ دن انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور دے جائے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس بار جو وہاں پر راشن تقسیم کیا گیا، وہاں پر جو ٹینٹ تقسیم کیے گئے، وہ ضلع انتظامیہ نے بھی کچھ کام کیا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت زیادہ سلام جی ہماری طرف سے سلام. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور پاک فوج کے جوان جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں پاکستان پہ جب مشکل وقت آتا ہے سویلینز تو اپنے کام کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو ہماری فوج، ہماری پاک آرمی کے جوان ہیں، وہ جس طرح ہمارے کمانڈوز کام کرتے ہیں دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں. اچھا جی، ابھی ہمیں جوائن کیا فرحان حکیم خان صاحب نے، جو ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کا. السلام علیکم. السلام علیکم فرحان صاحب. جی فرحان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک میری آواز جو ہے فرحان صاحب تک نہیں جا رہی ہے. جیسے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم فرحان صاحب سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اچھا مجھے ٹانگ بازار کا بتائیے گا، آپ بتا رہے تھے کہ ٹانگ بازار کی صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے، تو کوئی ریکوری کے لیے کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے؟ ابھی ویسے فرحان صاحب سے بھی میں یہ سوال کرنے والی تھی، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ذرا بتا دیں تو تھوڑا سا بتائیں گے تو پھر میں ان کو آن کال لیتی ہوں. بیوٹیفیکیشن کے فنڈ جو جب آیا تھا ٹانک میں تقریباً 4 سال پہلے 72 کروڑ روپے وہ رکھے گئے تھے صوبائی حکومت نے. اچھا. لیکن آج تک ان 72 کروڑ روپے کا استعمال نہیں ہوا. 72 کروڑ روپے کا استعمال ہی نہیں ہوا؟ کہاں گئے؟ والعالم یہ تو ڈی سی صاحب یا فرحان حکیم ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہاں گئے ہیں. اچھا. ان میں یہ روڈ بھی شامل تھا، روڈ کو بھی بنانا تھا، اس کے ساتھ چھوٹے بڑے روڈ اور بھی تھے ان کو بھی بنانا تھا، یہاں پر پارک بھی بنانا تھا، یہاں پر کچھ اور چیزیں تھیں عوام کی بھلائی کے لیے وہ بنانی تھی، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ 72 کروڑ روپے جو ہیں آج تک کہاں پر ہیں، کیا ہوا ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر ایک یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی ٹینڈر ہوتا ہے اور ٹھیکہ لیا جاتا ہے تو اپوزیشن والے جو جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو ہے اسٹے لے لیتے ہیں، جمعیت والے جب کام کرتے ہیں تو پی ٹی آئی والے اسٹے لے لیتے ہیں. اس اسٹے میں جو ہے وہ 4 سال گزر گئے اور وہ فنڈ جو ہے یوٹیلائز نہ ہو سکا. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں یہ انہوں نے معاوضہ دینے کی بات کی تھی کہ سیلاب زدگان کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے گا، لیکن ابھی تک اتنی تاخیر ہو چکی ہے، کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جا رہا. تو یہ کیا مسائل ہیں اس میں؟ لوگ تو بیچارے دیکھیں، اگر آپ ایک بھوکے بندے کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں تمہیں کل کھانا دے کے جاؤں گا، تو کل تک اگر اس کی حالت خراب ہو گئی یا وہ دنیا میں ہی نہ رہا یا اس کے اور کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی اگر ایک لمحہ کھانے کو نہ ملے تو کوئی شوگر پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا حالات ہیں؟ مطلب اس طرح سے کب تک چلے گا؟ یہ لاروں پہ جو ہے وہ لالی پاپ دینا بار بار، اور وہ بھی غریب آدمی کو، اجڑے ہوئے آدمی کو جس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہو. اللہ کا کوئی خوف نہیں ہمیں. وزیر اعلیٰ صاحب جب آئے تھے تو وہاں پر جو ڈیتھ ہوئے تھی ان کو چیک دیے گئے، جو زخمی ہوئے تھے ان کو چیک دیے گئے تھے. اس کے بعد کوئی چیک کسی گھر کو نہیں ملا جو ڈیمیج ہو گئے تھے، جو آج تک کوئی چیک نہیں ملا. ہاں یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ خیبر بینک کے ذریعے پی ڈی ایم اے جو ہے وہ اپنا فنڈ دے رہی ہے اور وہ چند دنوں میں ان لوگوں کو مل جائے گا، لیکن یہ ابھی باتیں ہیں، ابھی مطلب ہے کہ پریکٹیکلی ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے وہاں پر. صحیح ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. آدم خان صاحب، آپ کا جو ایک ہے ٹانک، ظاہر ہے کہ نشیبی علاقہ، اور نشیبی علاقے میں نقصان بھی بہت زیادہ شدت کا ہوا، کیونکہ اس سے اوپر جو ہے وہ جنوبی علاقے جو پائے جاتے ہیں وہاں پہ جنوبی وزیرستان، وہاں پر اگر جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر نیچے بھی پانی جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیتا ہے. جی میرے پاس کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو آپ 1 سیکنڈ کی بات کر سکتے ہیں. جی میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ فلڈ جو ٹانک میں آتے ہیں اس کو روکنے کے لیے واحد ذریعہ ہے وہ ہے ٹانک زام ڈیم. اگر ٹانک زام ڈیم بن گیا تو یہ فلڈ آنے بند ہو جائیں گے. چلیں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کر دی ہے، اور اللہ کرے کہ انتظامیہ جو ہے وہ ہوش کے ناخون لے لے، اور جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ سوال کے اوپر سوال جو ہے وہ کر دیتے ہیں، یا سوال کا جواب دینے کی بجائے جو ہے وہ کسی دوسری طرف جو ہے وہ بات کو لے جاتے ہیں. لیکن ایسا کب تک ہوگا؟ یہ جواب اللہ کو دینا ہے، اور جب جواب اللہ کو دینا ہوتا ہے نا تو اللہ کا انصاف بڑا شاندار ہے. پھر جب غریب کی آہو بکا بہت شدت اختیار کر جاتی ہے، یہ ہمارے امتحان ہیں.
یہ سیلاب زدگان جو ہیں یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ان کا بھی امتحان ہے جن کے گھر راشن سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ان کا بھی امتحان ہے جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، یہ ان کا بھی امتحان ہے جو ایمان کی بات کرتے ہیں، یہ ان کا بھی امتحان ہے جو جھوٹ کے فتوے گاڑتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے امتحان ہیں، اور اگر ہم نے اپنے امتحان میں پاس نہیں ہونا تو پھر ہمارے جو ہے وہ کتنے نمبر آئیں گے یہ آگے جا کے آخرت میں اس کا جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کو جو جواب دینا ہے اس کے لیے دنیا میں تیاری پکڑنی پڑے گی۔ خدا کا خوف کیجئے، رحم کیجئے غریب لوگوں پر، سیلاب زدگان پہ ان کی رہائش کا انتظام بھی کریں، ان کے کھانے پینے کے معاملات کو دیکھیں۔ اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے کہ آج کا میرا پورا پروگرام جو ہے اس پر فوری غور و فکر جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور غریب لوگوں کو ریلیف بھی دینا پڑے گا، ان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی تاکہ ہم ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا۔ کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔